بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام انقلاب، شہید حق و صداقت، تحریک آزادی کے مجاہد اعظم اور برِ صغیر پر قابض فرنگی راج کے خلاف شاندار جدوجہد یعنی حر تحریک کے سالار حضرت پیر سید محمد صبغت اللہ شاہ ثانی 13 صفر 1327 ہجری یعنی مارچ 1909 میں پیر جوگوٹ ضلع خیرپور سندھ میں تولد ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام شمس الہند و سندھ پیر سید شاہ مردان شاہ اول پیر پگارا پنجم ہے، جو ایک جید عالم اور عارف تھے۔ پیر سید صبغت اللہ شاہ ثانی کو ان کی بہادری، دلیری، شجاعت، حق گوئی کی وجہ سے سورہ بادشاہ کہا جاتا ہے۔ 1921 میں اپنے والد گرامی کے وصال کے بعد آپ 13 سال کی عمر میں بطور پیر پگارا ششم خانقاہ عالیہ پیر سید محمد راشد روزہ دھنی قدس سرہ کے چھٹے سجادہ نشین ہوئے۔ سورہ بادشاہ نے روز اول سے برِ صغیر پر قابض انگریز راج کے خلاف آواز بلند کی اور حر تحریک کو منظم کیا۔ پیر صاحب کا موقف واضح تھا کہ اس سرزمین پر فرنگی راج کو حکومت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا، جو ہمارے دین، ہماری روایات اور ہمارے کلچر کے دشمن ہیں۔ اگر ان کو نہ نکالا گیا تو فرنگی سامراج کی روایات کا خمیازہ صدیوں تک برِ صغیر کے لوگوں اور ان کی اولادوں کو بھگتنا پڑے گا۔ پیر صاحب پر چھوٹے بڑے مقدمہ دائر کیے گئے اور بالآخر 28 اگست 1930 کو انہیں گرفتار کیا گیا اور سکھر کی عدالت میں کیس چلایا گیا۔ اس کیس میں پیر صاحب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا وکیل مقرر کیا، جو بامبے اور کولکتہ سے کراچی اور پھر سکھر آتے تھے۔ اسٹینلی والپٹ سے لے کر پیٹر مین تک اس کیس کا تذکرہ موجود ہے۔ پیر صاحب کو 8 برس کی سزا سنائی گئی اور سندھ سے ہزاروں میل دور ہندوستان اور بنگال کی جیلوں میں رکھا گیا، جن میں رتنا گری، مدنا پور، سیونی، راجشاہی، ڈھاکہ وغیرہ شامل ہیں۔ پیر صاحب سورہ بادشاہ ایک استقامت اور بلند حوصلے کے ساتھ 6 سال تک تن تنہا جیلوں میں رہے۔ آپ نے مریدین کی اصلاح و تربیت کے لیے رتنا گری جیل میں ایک کتاب بھی تصنیف کی اور سینکڑوں خطوط لکھے، جو برطانوی سرکاری فائلوں میں موجود ہیں۔ آپ کا پیغام تھا کہ فرنگیوں کی غلامی سے تو موت بہتر ہے اور ہم انگریز راج سے آزادی حاصل کر کے دم لیں گے۔ سورہ بادشاہ ذاتی زندگی میں اکثر چھوٹے بڑے کام اپنے ہاتھ سے کرتے تھے اور حروم کو نماز و ذکر کی تلقین کے ساتھ معاشرتی برائیوں سے بچنے، کسب رزق حلال، بہادری، جواں مردی، اتحاد و اتفاق، نظم و ضبط اور اچھی صحبت کی ہدایات فرماتے تھے۔ سورہ بادشاہ 1936 میں آزاد ہوئے، 1937 میں حج کے لیے روانہ ہوئے اور واپسی میں آپ نے سندھ، شمالی پنجاب اور راجستھان تک کا طویل سفر کیا۔ یہ انگریزوں کے لیے ایک پیغام تھا کہ جیل کی صعوبتوں نے سورہ بادشاہ کو جھکانے کے بجائے ان کے حوصلے کو اور بھی مضبوط کیا ہے۔ اس طریقے سے حر جماعت میں ایک نیا جوش، جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا۔ سورہ بادشاہ نے اس کے بعد سانگڑ کے قریب گڑنگ بنگلے کو اپنی تحریک اور سرگرمیوں کا مرکز بنایا، جہاں سے اسلامی اقدار کی سربلندی اور غاصب انگریزوں کی غلامی سے نجات کے لیے غازی تحریک شروعات ہوئی۔ شہید سورہ بادشاہ اور حر تحریک کو نقصان پہنچانے میں سندھ کے اہم ترین لوگوں کو جاگیریں دی گئیں اور انہیں سر، خان بہادر، خان صاحب کے القاب، تمغے اور سندیں عطا کی گئیں۔ 1942 میں سندھ اسمبلی سے حر ایکٹ نافذ کیا گیا اور حروں کو کرمنل ٹرائبس ایکٹ کے تحت مجرم قبیلہ قرار دے کر گرفتاریوں اور سر عام گولی مارنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ حروں کو بچوں، عورتوں اور بوڑھوں سمیت حر کیمپوں، عقوبت خانوں، باڑوں یعنی کنسنٹریشن کیمپس میں بند کیا گیا۔ ظلم و تشدد اور پھانسیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پیر صاحب کو دوبارہ گرفتار کیا گیا۔ پیر جوگوٹ کے بنگلے، کتب خانے اور سانگڑ کے گڑنگ بنگلوں پر بمباری کی گئی اور مارشل لا نافذ کیا گیا۔ حروں کے گاؤں جلائے گئے اور فضائی حملے کیے گئے، لیکن حر تحریک کو کچلنے میں انگریز بری طرح ناکام رہے۔ حروں نے بھی انگریز راج اور ان کے نمک حلال وفاداروں کے خلاف گوریلا کارروائیاں کی، جن میں کھیواری کے ناظم پولیس غلام رسول شاہ سے لے کر اڈیرو لال کے قریب لاہور میل کو گرانے جیسے واقعات شامل ہیں۔
آخر کار 20 مارچ 1943 کی صبح کو سینٹرل جیل حیدرآباد میں امام انقلاب سید صبغت اللہ شاہ سورہ بادشاہ کو تختہ دار پر چڑھایا گیا۔ سورہ بادشاہ کے اہل خانہ کو نظر بند کیا گیا اور آپ کے 2 فرزندوں یعنی سید شاہ مردان شاہ ثانی اور سید نادر علی شاہ کو علی گڑھ اور وہاں سے لندن تک 9 سال تک جلا وطن کیا گیا۔ بہرحال شہید سورہ بادشاہ کی شہادت کے 4 سال بعد یعنی 14 اگست 1947 کو وطن عزیز پاکستان قائم ہوا۔ 4 فروری 1952 کے تاریخی دن پر پیر صاحب کی گدی بحال ہوئی اور سورہ بادشاہ کے فرزند حضرت پیر سید شاہ مردان شاہ بطور پیر پگارہ ہفتم سجادہ نشین ہوئے، اور 2 دن بعد یعنی 6 فروری 1952 کو جارج ششم بھی چل بسے۔ ایچ ٹی لیمبرک نے پیر صاحب اور حرور کو بدنام کرنے کے لیے دی ٹیررسٹ کتاب لکھی، لیکن 1965 کی جنگ میں حرور نے وطن عزیز پاکستان کے تحفظ اور دفاع میں مثالی کردار ادا کر کے جس حب الوطنی کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ ماضی میں جس طرح پیر صاحب اور حرور کے خلاف منفی پروپیگنڈا کی گئی اور شہید سورہ بادشاہ اور حرور کے کارناموں سے نوجوان نسل کو روشناس کرنے کے بجائے حر تحریک کی شاندار تاریخ کو مٹانے کی کوششیں کی گئیں، وہاں منصف مزاج محققین اور قلمکار سورہ بادشاہ اور حر تحریک کی تاریخ کو منظر عام پر لانے کی کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ پاک حضرت سورہ بادشاہ کے درجات بلند اور بالا فرمائے اور آپ کی تعلیمات سے ہمیں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔